الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین باوقار، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ بریلویت کا بانی، رضا خانیوں کا مجدد بدعات و خرافات، عاشق رنڈیات مولوی احمق رضا خناس فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ نے اکابرین دیوبند کی عبارات میں قطر بیونت کی اور ان کی عبارات کا غلط معنی و مفہوم بیان کر کے عوام الناس کو، یہاں تک کہ علماء حرمین شریفین کو بھی دھوکہ دیا، دجل کیا، جھوٹ بولا۔ اسی احمق رضا کی سنت غلیظہ کو اپناتے ہوئے اور احمق رضا خناس کی سنت غلیظہ پر عمل کرتے ہوئے سگان رضا لعنتی رضا خانی جھوٹ بول کر، من گھڑت باتیں بیان کر کے، اپنی جانب سے اس میں مرچ مسالہ لگا کر عوام کو الو بناتے ہیں، ان کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شاید ان رضا خناسیوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تک روئے زمین پر علماء دیوبند کے خادم موجود ہیں، علماء دیوبند موجود ہیں، باطل کی، ان رضا خناسیوں کی تمام کوششوں کو ہباء منصورہ کرتے رہیں گے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہیں گے۔ سامعین باوقار، اب آئیے ہم آپ کو اصل مقصد کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ رضا خناسیوں کا ایک نام نہاد مناظر جاہل مولوی جس کا نام ارشد رضا خناسی ہے، اس جاہل سے میری گفتگو نور و بشر پر ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ اگر نور ہیں کس اعتبار سے اور بشر ہیں تو کس اعتبار سے؟ اس جاہل مولوی ارشد رضا خناسی نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مادہ خلقت نور ہے۔ اس پر میں نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ تو دلیل پیش کر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مادہ خلقت نور ہے۔ تو اس نے بطور دلیل قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ آیت کریمہ پیش کی۔ میں نے کہا ارشد رضا، اس آیت کریمہ سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مادہ خلقت نور ہے؟ بلکہ اس آیت کے ذیل میں بریلیوں کا بہت بڑا علامہ جس کا نام علامہ غلام رسول سعیدی ہے، اس نے تبیان القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 139 پر لکھتا ہے، یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ آپ اس کی عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، لکھتا ہے کہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نور ہدایت ہونے کی تصریح کی ہے۔ زیر بحث آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سید عالم کو نور فرمایا کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ اور غلام رسول سعیدی نے اسی جلد میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس نور سے مراد نور ہدایت ہونا مراد لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعضوں نے نور سے قرآن اور بعضوں نے اسلام مراد لیا ہے اور اکثر نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہدایت ہونا مراد لیا ہے۔ اس لیے یہ آیت قطعی الدلالہ نہیں ہے جو ارشد رضا کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ قطعی عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اور سن ارشد رضا، تیری بیماری شدید تھی اس لیے تیرا آپریشن شدید کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تجھے یوں ہی دوائی دے دوں لیکن اس سے تجھے فائدہ نہ ہوتا، اس لیے تیرا آپریشن اتنا شدید کر رہا ہوں۔ اب سنتا جا اور شرماتا جا۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تیسری جگہ فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، اور چوتھی جگہ فرمایا
فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ان آیات میں قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا، جو کہ یقیناً ہدایت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے ہی نور ہیں، لیکن ارشد رضا خناس کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مادہ خلقت نور ہے، آپ حقیقتاً نور ہیں، لیکن اس پر اس کے پاس ایک بھی قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدے کے لیے دلائل کہاں سے لیں اور کون سے دلائل معتبر ہوں گے۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بات کو حجت بنا رہا ہے، ان کی بات کو دلیل بنا رہا ہے، جن کو یہ جاہل کافر کہتا ہے اور دن و رات ان کے اوپر کتے اور سور کی طرح بھونکتا ہے۔ اپنے عقیدے کے اس بات پر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کے در کی غلامی کر رہا ہے، شرم اس کو مگر آتی نہیں۔ آپ حضرات خود سنیں کیا کہتا ہے۔ تیری کتاب ہے امداد السلوک۔ مولوی صاحب ابھی امداد السلوک پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ابھی اپنے آپ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر دلیل دیں، قرآن و حدیث سے دلیل دیں، باقی نہیں۔ تم تو بیان القرآن کا حوالہ دے سکتے ہو، میں تمہارے مولوی کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ ارے بھیا، تو اپنے عقیدے پہ ہمارے مولوی کی جو ہے دلیل پیش کرے گا؟ عقیدہ تو بھائی تمہارے گھر سے میں ثابت کر دوں گا۔ ارے میرے گھر سے نہیں، تو قرآن حدیث سے ثابت میں نے کر۔ قرآن سے بھی ثابت کیا اور میں تیرے گھر کا کیا حوالہ قرآن دوں سے گا ثابت کیا؟ اور میں تیرے کیا قرآن سے ثابت کیا؟ لکھنے والے بھاگ نہیں، جن کو تو کافر کہتا ہے، اپنا عقیدہ جو ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارے ان کی بات بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی بات جو بعد میں ہوگی، پہلے تو اپنا عقیدہ جو تم نے دعویٰ پیش کیا ہے، اس اپنے عقیدے کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ثابت کر۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ سن ہاں ثابت کر۔ سن یہ سن جو تو قرآن سے بتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے ماتحت تیرے مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں۔ یہ بھاگ نہیں، اپنا عقیدہ جو ہے تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ خلقت جو ہے وہ نور ہے، اس کو ثابت کر۔ کس مفسر نے، کس محدث نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مادہ خلقت جو ہے وہ نور ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے ماتحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لکھنے والے امداد السلوک پتا رشید احمد گنگوئی صفحہ نمبر 201 پہ لکھتے ہیں اسی آیت کے ماتحت کہ آپ اس سے مراد آپ کی ذات ہے۔ ذات ہاں ذات ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ علیہ السلام کی مادہ خلقت میں نور ہے۔ اور سنو تیرے مولوی بھاگ نہیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے کافروں کے پاس جا رہا ہے۔ ارے بیوقوف، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے جو آپ علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا ہے، وہ جو ہے ہدایت کے اعتبار سے مراد لیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے تاریکی دور ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ظلم ختم ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین اور خود میں الحمدللہ آپ علیہ السلام کو اگر نور مانتا ہوں تو صفات کریمہ کے اعتبار سے نور مانتا ہوں، ہدایت کے اعتبار سے نور مانتا ہوں، لیکن تو نے جو عقیدہ اپنا پیش کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مادہ خلقت مٹی ہے، مادہ خلقت نور ہے، تیرے مولوی نور ہے تو اس پر دلیل دے، آیت کے ماتحت قرآن کی ایک آیت پیش کر۔ سامعین باوقار، اس جاہل کو معلوم ہی نہیں کہ عقائد کے لیے دلائل کہاں سے لیں اور کس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اس جاہل کے مجدد سے ثابت کرتا ہوں، احمد رضا بریلوی سے ثابت کرتا ہوں۔ احمد رضا بریلوی کی کتاب الدولۃ المکیہ ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 82 پر، عقائد کے مسائل قیاسی نہیں ہوتے جو قیاس سے ثابت ہو جائیں، بلکہ قطعی ہوتے ہیں، اور قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں نصوص ہیں، لہٰذا اس کا اثبات اس وقت قابل التفات ہوگا جب مؤلف قطعیات سے اس کو ثابت کرے گا، اور اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، احاد صحابی معتبر نہیں۔ اور رضا خانیوں کا مریض الامت احمد یار خان نعیمی جال حق حصہ اول صفحہ نمبر 42 پر لکھتا ہے، وہ آیت
قطعی الدلالہ ہوں، جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔ ارشد رضا ان کتابوں کو پڑھ جا کے، میں نے تیری آسانی کے لیے، کیونکہ تو جاہل ہے، تو پڑھتا لکھتا کچھ نہیں ہے، کتاب کا نام بھی بتایا ہوں، صفحہ نمبر بھی بتا دیا ہوں، ان سب کو ملاحظہ کر، ان سب کو پڑھ جا کے پھر آنا مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اور بھی حوالے تھے لیکن انہی پر اکتفا کیا۔ اس تعلق سے تو دلائل کے انبار ہیں۔ سامعین باوقار، جب میں نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پر اس ارشد رضا خناسی کی پٹک کر دھلائی کی، اس کی درگت بنائی، پھر یہ جاہل حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پیش کی، اور اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خلقت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مادہ خلقت ہے وہ نور ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں نے کہا کوئی بریلوی رضا خانی اس حدیث کو صحیح اور اس کی اسناد کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی کے تعلق سے ملا علی قاری مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور بریلیوں کا جو علامہ ہے، علامہ غلام رسول سعیدی، اس نے بھی ملا علی قاری کے حوالے سے یہی بات لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ باقی من نور ہی سے نور من نور اللہ ہونا مراد نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تعظیمی ہے، جیسا کہ بیت اللہ اور روح اللہ اور کلمت اللہ میں نسبت تعظیم و تکریم کے لیے ہے۔ سامعین باوقار، اس حدیث میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ آپ کا مادہ خلقت نور ہے، جیسا کہ ارشد رضا نے دعویٰ کیا تھا۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے مزید وضاحت کر دوں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ساری کائنات کا نوری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ارشد رضا یا تو سب کو نور مانو، یا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جسم وجود کے اعتبار سے نور ہونا، یعنی مادہ خلقت نور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پہلی حدیث کے آگے بھی بعض جگہ یوں ہے المؤمنون من نوری، کہیں ہے المؤمنون منی، اور کہیں ہے ومن نوری خلق کل شیء۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ تو کیا اسے ارشد رضا اور تمام بریلوی علماء اور عوام اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ساری مخلوق نور ہے؟ انا من اللہ والمؤمنون منی کو محدثین نے موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، چنانچہ موضوعات کبیر صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ اس جاہل احمق سے میں نے کہا اس حدیث کو صحیح ثابت کر، اس کی اسناد کو پیش کر، یہ قطعی نہیں ہے جس سے تو اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہے۔ اس پر یہ احمق کہنے لگا، آپ خود سنیں۔ دلائل ہوں، یہ نہیں کہ من گھڑت ہوں، جن کی اسناد بھی صحیح نہ وہ عقیدے میں اپنے ثابت کر دے۔ بتا مصطفی ابن عبد الرزاق کا نام بتا، اسناد صحیح نہیں، تیرے مولوی لکھ رہے ہیں ھذا حدیث صحیح ہوگی۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس کو حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے یہ ھذا حدیث صحیح؟ کہاں لکھا ہے؟ ارے بھیا ھذا حدیث صحیح میں دکھاؤں گا کہ حدیث کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا کہ وہاں پہ لکھا ہے۔ تو کہاں لکھا ہے؟
کہاں تیرے لکھا ہے؟ مولوی نے بات حدیث کی؟ یہ حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث کے متعلق ہمارے علماء کس علماء نے کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح؟ ہاں یہ مطلب حدیث تو صحیح کہا ہے میرے اللہ. ہاں صحیح کہا ہے، ھذا حدیث صحیح. ٹھیک ہے، میں دکھا دوں گا. ہاں اس کو تو لانا، ٹھیک ہے، اچھے سے تیاری کرنا، 2 بجے انشاءاللہ دیوی درگت بناؤں گا. محترم سامعین، آپ نے سنا، اس نے صریح جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ تمہارے مولویوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو ھذا حدیث صحیح کہا ہے، اور ابھی میں بھیج رہا ہوں. اس نے یہ صفحہ بھیجا، آپ بغور پڑھیں. اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے متعلق کہ ھذا حدیث صحیح، بلکہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت ہو چکا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا. روایت کیا اس کو احمد اور بحیقی اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے. اللہ اللہ، ایسے یہ احمد رضا کے پیروکار امت کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سامعین باوقار، اس جاہل بریلوی ارشد رضا خناس نے جو دعویٰ پیش کیا کہ آپ علیہ السلام کا مادہ خلقت مٹی نہیں بلکہ نور ہے، یہ تو صراحتاً فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ کے خلاف ہے. کیونکہ احمد رضا فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ لکھتا ہے فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 90 پر کہ میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے اور اسی میں دفن ہوں گے. اس جاہل کے سامنے جب یہ عبارت پیش کی، یہ انکار کر بیٹھا اور کہنے لگا یہ لکھا ہی نہیں. آپ خود دیکھیں، یہاں پر صاف اور واضح لکھا ہوا ہے کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں گے. لیکن ارشد رضا خناس انکار کر بیٹھا کیونکہ اس کے دعوے کے خلاف تھا، عقیدے کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا. کیونکہ بریلوی ضابطہ ہے کہ جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے. یہ عبارت دیگر بریلیوں کی مشہور کتب میں مل جائیں گی، چنانچہ انوار الشریعت جلد 1 صفحہ نمبر 140 میں ہے، اور الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 138 میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب میں موجود ہے. اب فیصلہ آپ کریں ارشد رضا کیا ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں جو آنکھیں کھول کر دیکھے تو یہ معلوم ہو تجھ کو، رضا خود کش دھماکہ کر گیا خود ہی بریلی میں.